تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 29واں پارہ سورۃ المدثر مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 1۔ یا ایہا المدثر، ترجمہ اے چادر لپیٹنے والے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ وہ لباس جو جسم کو مس کرتا ہے اسے عربی میں شعار کہتے ہیں، اور اس کے اوپر جو چادر یا کمبل وغیرہ پہنا جاتا ہے اسے دثار کہتے ہیں۔ مدثر دثار سے ہی مشتق ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے چادر یا کمبل میں اپنے آپ کو لپیٹنے والے۔ اس کی شان نزول کے بارے میں مذکور ہے کہ غار حرا میں جبریل امین جب پہلی مرتبہ وحی لے کر حاضر ہوئے تو اس کے بعد کافی عرصے تک نزول وحی کا سلسلہ بند رہا۔ اسے فترۃ الوحی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس عرصے میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑے قلق و اضطراب کی کیفیت طاری رہی۔ کلام الہی میں جو چاشنی اور مٹھاس ہے، کان اب اس سے آشنا ہو چکے تھے، اس کو دوبارہ سننے کے لیے سخت بے تاب تھے۔ اتنا لطف و کرم، پھر سکوت، وہ بھی اتنا طویل۔ قبض کی یہ کیفیت بڑی صبر آزما تھی۔ دل بے چین، کان بے تاب اور آنکھیں مشتاق۔ آخر پھر در رحمت کھلا اور سلسلہ وحی شروع ہوا۔ اس کی حالت حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ آسمان کی طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو حرا میں میرے پاس آیا تھا، زمین و آسمان کے درمیان ایک زرعی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہوا۔ گھر واپس لوٹ آیا۔ میں نے کہا زملونی زملونی قدسرونی، تو انہوں نے چادر یا کمبل مجھ پر ڈال دیا۔ اس وقت جبریل امین آ گئے اور یہ پیغام خداوندی آ کر سنایا۔ اس خطاب میں بھی اسی لطف و عنایت اور محبت و پیار کا اظہار ہے جس کا تذکرہ آپ ابھی المزمل میں پڑھ آئے ہیں۔ اکرمہ کہتے ہیں معنی یا ایہا المدثر، اے نبوت اور اس کے بارے گراں کو اٹھانے والے۔ صوفیہ کرام نے اس خطاب سے جو معنی سمجھا ہے، علامہ علوسی کے الفاظ میں سماعت فرمائیے۔ ترجمہ اقلیم معرفت کے بعض سرداروں نے اس کا یہ معنی بتایا ہے کہ اے انسانی شکل و صورت سے حقیقت محمدیہ کو چھپانے والے، یا لوگوں کی نگاہوں سے اپنے آپ کو مستور رکھنے والے، کہ تیری حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے بغیر اور کوئی نہیں جان سکتا۔ اس کے بعد علامہ موصوف نے چند اشعار لکھے ہیں، ان میں سے قصیدہ بردہ کے 2 شعر آپ بھی سن لیجئے۔ وَكَيْفَ يُدْرِكُ فِي الدُّنْيَا حَقِيقَتَهُ قَوْمٌ نِيَامٌ تَسَلَّوْا عَنْهُ بِالْحُلُمِ فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمِ۔ اس دنیا میں سوئی ہوئی قوم جو محض خیالات سے اپنے دلوں کو بہلا رہی ہے، حضور کی حقیقت کو کیسے پہچان سکتی ہے؟ علم کی انتہا تو یہ ہے کہ آپ بشر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں۔ قرآن کریم کے معنی کا سمندر بڑا عمیق ہے۔ اس کی تہہ تک کون پہنچ سکتا ہے؟ اس کے اسرار و معارف کے موتی ان گنت ہیں، ان کا شمار کون کر سکتا ہے؟ واللہ تعالی اعلم وحبیبہ الاکرم۔ سورہ مدثر آیت نمبر 2۔ قم فانذر، ترجمہ اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 2 کی تفسیر۔ آغاز نبوت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو ہدایات دیں، جن احکام اور ارشادات سے نوازا، اس سے بہتر کوئی لاہ عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یا ایھا المدثر کے محبت برے خطاب کے بعد پہلا حکم یہ دیا کہ اٹھیے، کاہلی اور بے پرواہی سے نہیں، پکے عزم اور پوری سنجیدگی کے ساتھ اٹھیے۔ آپ کے گرد و پیش بسنے والی مخلوق غفلت کی نیند سوئی پڑی ہے، اسے خبردار کر دیجئے کہ آنکھیں کھولو، اپنی روش بدلو، ورنہ عذاب الہی نازل ہونے ہی والا ہے۔ اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو اس عذاب سے بچنے کا راستہ میں تمہیں دکھاتا ہوں، وقت ضائع کیے بغیر اس پر گامزن ہو جاؤ۔
سورہ مدثر آیت نمبر 3، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، ترجمہ، اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ اس دعوت اور تنذیر کے مخاطب اگرچہ کافت الناس ہیں، لیکن اولین مخاطب اہل مکہ اور قریش تھے جو صدیوں سے شرک کو قبول کر چکے تھے۔ مشرکانہ عقیدے ان کے قلوب و اذہان میں رچ بس چکے تھے۔ مزید برآں انہیں اپنی برتری کا ایک انوکھا احساس تھا، وہ کسی کو خاطر میں ہی نہ لاتے تھے۔ سب سے بڑے معزز، سب سے زیادہ عقل مند، سب سے بڑھ کر دور اندیش وہ خود تھے۔ مزید ترہ یہ کہ وہ کعبہ کے مجاور تھے، مذہبی رسوم اور دین کے جملہ حقوق انہی کے نام محفوظ تھے، اس لیے ان کو خدا کے عذاب سے ڈرانا یا دعوت حق دینا کوئی آسان کام نہ تھا۔ ان کے دلوں کی پتھریلی اور سنگلاخ زمین میں ایمان کی تخم ریزی بڑا دشوار مرحلہ تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی بڑائی کا عقیدہ بھی رکھو اور اس کا اعلان بھی کر دو۔ جب آپ کا یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے تو پھر دوسرے بڑوں کی آپ کو پرواہ نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے یہ لوگ بڑے ہوں گے، لیکن ان کی بڑائی چند میلوں اور چند دنوں تک ہے، اور آپ کے رب کی بڑائی کا پرچم بحر و بر، دشت و جبل، عرش و فرش پر ازل سے لہرا رہا ہے اور ابد تک لہراتا رہے گا۔ آپ ان فانی بڑوں کی پرواہ مت کریں، ان کا جتنا جی چاہے آپ کے راستوں میں رکاوٹوں کے پہاڑ کھڑے کر دیں، آپ کا رب جو حقیقی بڑا ہے وہ انہیں رائی بنا کر اڑا دے گا۔ دل میں اس کی کبریائی کا عقیدہ اور زبان سے اس کی کبریائی کا اعلان، یہی تو وہ فریضہ ہے جو آپ نے ادا کرنا ہے۔ اللہ اکبر سے نماز کا افتتاح اسی آیت سے ماخوذ ہے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 4، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، ترجمہ، اور اپنے لباس کو پاک رکھیے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 4 کی تفسیر۔ آپ کو نبوت کے منصب رفیع پر فائز کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی کبریائی کے اعلان کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ آپ کے رب کا جمال اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ آپ میلے کچیلے ہوں یا آپ کے کپڑے گندے یا ناپاک ہوں۔ جس طرح آپ کی زندگی کا مقصد مقدس ہے، اسی طرح آپ کا لباس بھی اجلا، صاف اور پاک ہونا چاہیے۔ اس کا دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ اپنے اخلاق کو بھی پاک رکھیے، آپ کے دامن عصمت پر کسی قسم کا کوئی دھبا لگنے نہ پائے۔ دشمنان حق کو انگشت نمائی کا کوئی موقع نہ دیجیے کہ ان کے اعتراضات طالبان حق کے لیے رکاوٹ نہ بن جائیں۔ لغت عرب میں پاک دامن آدمی کے لیے طاہر الثیاب اور نفی الذیل کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی وہ پاک دامن ہے اور اس کا لباس ہر داغ سے پاک ہے۔ فقہا نے اسی آیت سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ نماز کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، اور جب کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے تو نمازی کا اپنا جسم اور وہ جگہ جہاں وہ نماز ادا کر رہا ہے اس کا پاک ہونا بطریق اولا ضروری ہوگا۔ سورہ مدثر آیت نمبر 5، وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، ترجمہ، اور بتوں سے حسب سابق دور رہیے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 5 کی تفسیر۔ عقیدہ اور عمل کی ہر ظاہری اور باطنی قباحت سے حسب سابق احتراز کرنے کی تاکید ہو رہی ہے، کیونکہ ایک مبلغ کا کلام اس وقت تک مؤثر نہیں ہو سکتا جب تک وہ خود ان برائیوں سے منزہ اور مبرہ نہ ہو۔ فرما دیا وہ تمام گناہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب کا باعث بنتے ہیں، جن میں سب سے بڑا گناہ بتوں کی پرستش ہے، ان سے کنارہ کش رہیے، ورنہ لوگ آپ پر زبان تان دراز کریں گے اور تبلیغ کی کوششیں نتیجہ خیز ثابت نہ ہوں گی۔ قرطبی لکھتے ہیں رجسن اور رجسن دو لغتیں ہیں، معنی ایک ہی ہے۔ ابو العالیہ ربیع اور کسائی کہتے ہیں، یعنی رجز بت کو کہتے ہیں اور رجز پلیدی اور گناہ کو کہتے ہیں۔ کسائی کہتے ہیں رجز کا معنی بت اور رجز کا معنی عذاب ہے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 6، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، ترجمہ،
اور کسی پر احسان نہ کیجیے زیادہ لینے کی نیت سے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 6 کی تفسیر۔ کیا ہی پیاری نصیحت ہے، کتنے اعلیٰ ضابطہ اخلاق کی تعلیم ہے۔ عام طور پر تو کسی کے ساتھ جب احسان اور بھلائی کی جاتی ہے تو یہ توقع ہوتی ہے کہ جب وقت آئے گا تو یہ مجھ سے بڑھ کر احسان کرے گا۔ لوگ وہاں ہی 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں جہاں کم از کم 2 کی بازیافت کی امید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ ہدایت کا جو احسان آپ ان پر فرما رہے ہیں، معرفت الہی کی جو دولت آپ انہیں عطا فرما رہے ہیں، یہ بڑی پیش قیمت چیز ہے، لیکن بھولے سے بھی یہ خیال آپ کے دل میں کبھی نہ آنا چاہیے کہ آپ کے دست مبارک پر مشرف با اسلام ہونے والے اس احسان عظیم کا معاوضہ آپ کو دیں گے۔ آپ محض اور محض اپنے رب کے حکم کی تعمیل اور اس کی رضا کے لیے یہ کام کریں اور کسی انسان سے اس کے معاوضے کی قطعاً توقع نہ رکھیں۔ آپ کا رب خود آپ کو اس کا اجر عظیم اور اجر غیر ممنون عطا فرمائے گا۔ ہر قسم کے لالچ یا منفعت سے بے نیاز ہو کر آپ دعوت حق کا فریضہ انجام دیں۔ اس آیت کا ایک اور مفہوم بھی بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے پروردگار کی عبادت، اس کے دین کی تبلیغ اور اس کے نام کو بلند کرنے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں ان کو بڑا اور کثیر سمجھ کر اس پر نازا نہ ہو، بلکہ جتنا بھی آپ جد و جہد کریں اس کو قلیل اور حقیر ہی سمجھیں۔ سورہ مدثر آیت نمبر 7۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ ترجمہ، اور اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کیجیے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 7 کی تفسیر۔ اس دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں جو تکلیفیں پیش آئیں، جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، ان پر صبر کیجیے، اور صبر بھی محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ ان آیات طیبات میں جو ہدایات مذکور ہیں، کوئی یہ خیال نہ کرے کہ حضور پہلے ان کے خلاف عمل پیرا تھے اور حضور کی اصلاح کے لیے یہ ہدایات نازل کی گئیں، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی فطرت زکیہ اور طبیعت سعیدہ پہلے ہی مکارم اخلاق سے متصف تھی۔ ہر قسم کی خامیوں اور عیوب سے حضور کا دامن پاک تھا۔ یہ احکام یا تو دوام کے لیے ہیں کہ حسب معمول آپ ان پر کاربند رہیے، یا قیامت تک آنے والے مبلغین اور خادمان دین کے لیے یہ ایک منشور مقرر کر دیا گیا کہ اگر نبوت کی وراثت سے کچھ حصہ لینا چاہتے ہو تو ان اصولوں پر مضبوطی سے کاربند رہو۔ سورہ مدثر آیت نمبر 8۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ۔ ترجمہ، پھر جب سور پھونکا جائے گا۔ سورہ مدثر آیت نمبر 9۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ۔ ترجمہ، تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا۔ سورہ مدثر آیت نمبر 10۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ ترجمہ، کفار پر آسان نہ ہوگا۔ سورہ مدثر آیت نمبر 8، 9 اور 10 کی تفسیر۔ اے نفخ فی الصور، جب قیامت کے لیے سور پھونکا جائے گا تو وہ دن کفار کے لیے بڑا سخت ہوگا۔ ان کی کوئی تدبیر کام نہ آئے گی، ان کا کوئی عذر مقبول نہ ہوگا، ان کی ساری آسیں اور امیدیں ٹوٹ جائیں گی۔ ناقور فاعول کا وزن ہے، وہ آلہ جس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے۔ اس آلے کی حقیقت، شکل و صورت سے ہم کو آگاہ نہیں کیا گیا اور نہ اس کی تحقیق کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 11۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا۔ ترجمہ، آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور جس کو میں نے تنہا پیدا کیا ہے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 12۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا۔ ترجمہ، اور دے دیا ہے اس کو مال کثیر۔ سورہ مدثر آیت نمبر 11 اور 12 کی تفسیر۔ یہاں سے ولید بن مغیرہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی اور غضب کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اس قسم کا کلام غصے اور غضب کے اظہار کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس غضب شدید کی وجہ آیت نمبر 18 سے شروع ہو رہی ہے۔
یہاں صرف اس کی احسان فراموشی اور کفران نعمت کا ذکر ہو رہا ہے۔ وحیدن کے بارے میں دو قول ہیں، یا تو خلقتو کی ضمیر فاعل کا حال ہوگا، مطلب یہ ہوگا کہ میں نے کسی مدد کے بغیر اس کو پیدا کیا ہے، مجھے اس کو ہلاک کرنے کے لیے کسی دوسرے کی اعانت کی ضرورت نہیں، یا یہ مفعول کی ضمیر محذوف خلقتہ کا حال ہوگا۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ اس کو میں نے اس حالت میں پیدا کیا ہے کہ وہ تنہا تھا، نہ اس کے پاس مال تھا، نہ دولت، نہ زمین، نہ باغات، نہ اس کے پاس کوئی بیٹا تھا اور نہ کوئی ملازم۔ اب ہم نے اس پر یہ احسان فرمایا، اس کو اتنا مال دے دیا جو ختم ہونے میں نہیں آتا، 10 باروایت 12 بیٹے دیے جو کسب رزق سے مستغنا ہیں۔ تجارت و کاروبار کے لیے انہیں دور دراز ملکوں کی خاک چھاننا نہیں پڑتی، کھیتی باڑی میں سارا دن مصروف نہیں رہتے، بلکہ تمام ضروریات سے بے نیاز ہو کر ہر وقت اپنے باپ کے پاس حاضر رہتے ہیں۔ سورہ مدثر آیت نمبر 13۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، ترجمہ، اور بیٹے دیے ہیں جو پاس رہنے والے ہیں۔ سورہ مدثر آیت نمبر 13 کی تفسیر۔ شہود کا معنی معروف اور مشہور بھی کیا گیا ہے، یعنی باپ کی طرح نامور اور معزز ہیں، لوگ اپنی حاجات میں ان کے پاس بھی حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ سورہ مدثر آیت نمبر 14۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، ترجمہ، اور مہیا کر دیا ہے اسے ہر قسم کا سامان۔ سورہ مدثر آیت نمبر 14 کی تفسیر۔ اس کا مفہوم علامہ پانی پتی کے الفاظ میں یوں ہے، یعنی میں نے اس کے لیے ریاست و سروری اور عزت و جاہ کے اسباب فراہم کر دیے ہیں، اور مکہ کا کوئی رئیس اس کے ساتھ ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اس کے ہم قوم اسے ریحانۃ قریش، قریش کا گل خنداں کہا کرتے، اور یہ اپنے آپ کو وحید ابن وحید، یگانہ فرزند یگانہ کے متکبرانہ الفاظ سے ملقب کیا کرتا۔ سورہ مدثر آیت نمبر 15۔ ثم یطمع ان ازید، ترجمہ، پھر طمع کرتا ہے کہ میں اسے مزید عطا کروں۔ سورہ مدثر آیت نمبر 15 کی تفسیر۔ اتنے عظیم احسانات کے باوجود اسے شکر کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کے رسول سے مخاصمت اور عناد اس کا شغل بن کر رہ گیا ہے، بائیں ہمہ مزید نعمتوں کا خواہاں ہے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 16۔ کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، ترجمہ، ہرگز نہیں، وہ ہماری آیتوں کا سخت دشمن ہے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 16 کی تفسیر۔ ہرگز نہیں، اب اس کے لیے انعام و اکرام کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں اور عذاب و عطاب کے دروازے کھولے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ولید کا کاروبار ماند پڑ گیا، زراعت و تجارت کی ترقی رک گئی، خسارے کا چکر چلنے لگا۔ سورہ مدثر آیت نمبر 17۔ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، ترجمہ، میں اسے مجبور کروں گا کہ وہ کٹھن چڑھائی چڑھے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 17 کی تفسیر۔ ارحق، ہم اسے جبراً حکم دیں گے کہ وہ اس پہاڑ پر چڑھے، آرام و آسائش کی زندگی کا دور ختم ہو گیا، اب اسے ذلت و نامرادی، محرومی و تنگ دستی کی زندگی بسر کرنا پڑے گی۔ روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جہنم میں ایک پھسلواں پہاڑ ہے جس کا نام سعود ہے، اسے ایسے پہاڑ پر چڑھنے کا حکم دیا جائے گا، جان جوکھوں میں ڈال کر جب وہ چوٹی کے قریب پہنچے گا تو اس کا پاؤں پھسل جائے گا اور دھڑام سے نیچے آ گرے گا، پھر اسے اسی طرح اوپر چڑھنے کا حکم ملے گا، اسے مجال انکار نہ ہوگی۔ حضرت ابن عباس نے اس کا معنی یہ بتایا ہے کہ ہم اسے ایک ایسے عذاب کی مشقتوں میں مبتلا کر دیں گے جس میں اس کو پل بھر کے لیے بھی آرام نصیب نہیں ہوگا۔ سورہ مدثر آیت نمبر 18۔ انہ فکر وقدر، ترجمہ،
اس نے غور کیا اور پھر ایک بات طے کر لی۔ سورہ مدثر آیت نمبر 19۔ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، ترجمہ، اس پر پھٹکار، اس نے کتنی بری بات طے کی۔ سورہ مدثر آیت نمبر 18 اور 19 کی تفسیر۔ یہاں سے اس غضب شدید کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ آیات کی تشریح سے پہلے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ وہ واقعہ سن لیں جس کا ان آیات میں ذکر ہو رہا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی دعوت کا آغاز کیے ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ حج کا موسم آ گیا۔ اس موقع پر ہر سال عرب کے اطراف و اکناف سے لوگ یہاں جمع ہوتے، اپنے اپنے رسم و رواج کے مطابق پوجا پاٹ کیا کرتے۔ اہل مکہ کو اب یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ ابھی تک تو ان کی دعوت مکہ تک محدود تھی، جو کسی کے جی میں آیا کہہ دیا۔ اب بیرونی قبائل کے لوگ آ رہے ہیں، وہ اس نئے دائی کے بارے میں ضرور پوچھیں گے۔ اگر ہم سب نے کوئی متفقہ جواب نہ دیا تو وہ ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ ایک میٹنگ بلائی جائے اور اس میں طے کر لیا جائے کہ بیرونی لوگ اگر ان کے بارے میں پوچھیں تو انہیں کیا متفقہ جواب دیا جائے۔ چنانچہ دار الندوہ میں ان کا اجتماع ہوا۔ ولید نے ہی گفتگو کا آغاز کیا اور لوگوں کو اس مجلس کے انعقاد کے اغراض و مقاصد سے آگاہ کیا۔ اس نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم سب ایک بات پر متفق ہو جائیں اور جو شخص بھی ان کے بارے میں پوچھے سب ایک ہی جواب دیں۔ چنانچہ بعض لوگوں نے کاہن کا لفظ تجویز کیا۔ ولید بولا، باخدا وہ کاہن نہیں ہیں، کاہنوں کے بے جوڑ بے ربط فکرے میں نے بارہا سنے ہیں، قرآن کو بھلا ان سے کیا نسبت۔ دوسرے لوگ کہنے لگے کہ انہیں مجنون کہنا چاہیے۔ ولید نے اس کی بھی تردید کی اور کہا کہ اگر تم نے ایسی بےہودہ بات کی تو وہ لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ چند لوگوں نے کہا کہ ان کے لیے مناسب لفظ شاعر ہے۔ ولید سے نہ رہا گیا، کہنے لگا تم شعر کی تمام اصناف سے واقف ہو، کیا قرآن کی کسی آیت پر ان میں سے کسی صنف کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ جو لوگ اب تک گفتگو میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ کہنے لگے اور کوئی لفظ ان کے لیے موزوں نہیں، البتہ ہم انہیں بڑے اطمینان سے ساحر کہہ سکتے ہیں۔ ولید نے کہا، دوستو، جادوگروں کی غلیظ زندگی اور ناپاک کردار کو بھلا مکارم اخلاق کے اس حسین و جمیل پیکر سے کوئی نسبت ہو سکتی ہے؟ ان الفاظ میں سے کوئی لفظ بھی اگر تم نے استعمال کیا تو بیرونی مہمان تم پر بدگمان ہو جائیں گے اور اسے جھوٹی تہمت خیال کریں گے۔ پھر کہنے لگا، باخدا اس کلام میں بڑی مٹھاس ہے، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں، اس کی ٹہنیاں پھلوں سے لدی ہیں، یہ ہر ایک سے اونچا ہے اور کوئی اس سے اونچا نہیں ہو سکتا۔ ولید یہ کہہ کر مجلس سے اٹھا اور گھر چلا گیا۔ مجمع میں شور مچ گیا کہ ولید صابی ہو گیا۔ ابو جہل نے کہا، ٹھہرو، یہ مشکل میں حل کر دیتا ہوں۔ چنانچہ بڑی افسردہ شکل بنا کر اس کے پاس گیا۔ ولید نے پوچھا، خیر تو ہے؟ بڑے غمگین نظر آ رہے ہو۔ ابو جہل نے کہا، اب غمزدہ ہونے کے بغیر چارہ ہی کیا ہے؟ قریش کے لوگ تیرے لیے گھر گھر سے چندہ جمع کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ولید بھوکا ہو گیا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی لے کر اس کی طرف اور ابو بکر کی طرف راغب ہو گیا ہے تاکہ وہ اس کی مالی امداد کریں۔ کم ظرف تھا، فوراً مشتعل ہو گیا، کہنے لگا، لات و عزا کی قسم، میرے جیسا رئیس اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے ٹکڑوں کا محتاج نہیں ہو سکتا، لیکن ان کے بارے میں جو الفاظ تم کہتے ہو وہ غلط ہیں۔ پھر بڑے غور سے سوچنے لگا، یوں معلوم ہوتا تھا گویا بحر فکر میں غوطہ زنی کر رہا ہے تاکہ آپ کے لیے کوئی موزوں لفظ نکال لائے۔ کافی دیر تک اسی حالت میں رہا اور آخر کار کہنے لگا کہ ہم اسے ساحر کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس نے بھائی کو بھائی سے، بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا ہے۔ اب ذرا ان آیات کو نظر تعمق سے دیکھیے۔ ایسے شخص کی جو تصویر کشی کی گئی ہے یہ بھی اپنے اندر ایک اعجازی شان رکھتی ہے۔ وہ اس بارے میں غور و فکر کرنے لگا کہ اس نبی مکرم کے لیے کون سا لفظ تجویز کیا جائے، کاہن، شاعر، مجنون یا ساحر۔ طویل غور و خوض کے بعد اس نے طے کر لیا کہ انہیں ساحر کہنا درست ہے۔ ایسی سمجھ اور ایسی عقل پر پھٹکار کہ کتاب کی خوبیوں کو پوری طرح جاننے اور صاحب کتاب کے مکارم اخلاق کو تسلیم کرنے کے باوجود وہ ایسا لفظ منہ سے نکالنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 20۔ ثم قتل کیف قدر،
ترجمہ، اس پر پھر پھٹکار، کیسی بری بات اس نے طے کی۔ سورہ مدثر آیت نمبر 21۔ ثم نظر، ترجمہ، پھر دیکھا۔ سورہ مدثر آیت نمبر 22۔ ثم عبس وبسر، ترجمہ، پھر منہ بسورا اور ترش رو ہوا۔ سورہ مدثر آیت نمبر 23۔ ثم ادبر واستکبر، ترجمہ، پھر پیٹھ پھیری اور غرور کیا۔ سورہ مدثر آیت نمبر 22 اور 23 کی تفسیر۔ معلوم ہوتا ہے اس کا اپنا ضمیر بھی اس کو ملامت کر رہا ہے، وہ انتہائی ذہنی کشمکش میں مبتلا ہے اور اس کے آثار اس کے چہرے پر صاف نمایاں ہو رہے ہیں۔ سورہ مدثر آیت نمبر 24۔ فقال ان هذا الا سحر یؤثر، ترجمہ، پھر بولا یہ نہیں ہے مگر جادو جو پہلوں سے چلا آتا ہے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 25۔ ان هذا الا قول البشر، ترجمہ، یہ نہیں مگر انسان کا کلام۔ سورہ مدثر آیت نمبر 26۔ سأصلیہ سقر، ترجمہ، ان قریب میں اسے جہنم میں جھونکوں گا۔ سورہ مدثر آیت نمبر 27۔ وما ادراک ما سقر، ترجمہ، اور تو کیا سمجھے کہ جہنم کیا ہے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 26 اور 27 کی تفسیر۔ آخری اعلان سے پہلے ایک مرتبہ پھر رعونت سے مجمع پر نگاہ ڈالتا ہے، پھر اس کی پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں، پھر وہ منہ بسورتا ہے، چہرے کو کرخت بناتا ہے، پھر غرور و تکبر سے منہ پھیر لیتا ہے اور کہتا ہے ان ھذا الا سحر، کہ یہ جادو ہے اور اس کتاب کا لانے والا جادوگر ہے۔ پھر لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہتا ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں، اس کا رواج قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، ہر زمانے کے جادوگر اپنے شاگردوں کو اس کی تعلیم دیتے آئے ہیں اور یوں ہی یہ سلسلہ جاری رہا ہے۔ ان کو بھی کسی بڑے جادوگر نے یہ چیزیں سکھا دی ہیں، اور گھر گھر میں جو انتشار و افتراق پیدا ہو گیا ہے یہ اسی جادو کا کرشمہ ہے۔ فرمایا اس پر ہم نے اتنے احسانات کیے، بچے دیے، بے اندازہ دولت دی، عزت و سرداری بخشی اور اتنی لمبی عمر عطا فرمائی، اور یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ نہ آپ ساحر ہیں اور نہ یہ کلام سحر ہے، لیکن محض اپنی جھوٹی نام و نمود کے لیے اور چند روزہ سرداری کے لیے وہ ایسا ناپاک الزام میرے نبی مکرم پر لگا رہا ہے۔ ایسے ناہنجار کو ہم ضرور دوزخ کا ایندھن بنائیں گے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 28۔ لا تبقی ولا تذر، ترجمہ، نہ باقی رکھے اور نہ چھوڑے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 28 کی تفسیر۔ فرمایا تو کیا سمجھے کہ جہنم کیا ہے؟ نہ تو اسے زندہ رہنے دیتی ہے اور نہ اس کو جلا کر فنا کر دیتی ہے، جل کر کوئلہ ہوتے ہیں اور پھر عذاب جھیلنے کے لیے زندہ کر دیے جاتے ہیں۔ سورہ مدثر آیت نمبر 29۔ لواحۃ للبشر، ترجمہ، جھلسا دینے والی آدمی کی کھال کو۔ سورہ مدثر آیت نمبر 29 کی تفسیر۔ لواح یعنی جلد کی رنگت سیاہی مائل کر دینے والی، بشر جمع ہے بشرتن کی، اس کا معنی انسانی جلد ہے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 30۔ علیہا 19، ترجمہ، اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ سورہ مدثر آیت نمبر 30 کی تفسیر۔ ہم نے اس کشادہ اور وسیع دوزخ کی حفاظت کے لیے 19 داروغے مقرر کیے ہیں۔ کفار نے جب یہ آیت سنی تو بڑے زور سے کہے لگانے لگے، بس یہی کچھ ہے اس نبی کے خدا کی فوج؟ ہم تو سمجھے تھے بے شمار لشکر ہوگا جو جہنم کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے کھڑا ہوگا۔
اور ان کی گرفت سے بچ کر نکلنے کی کسی میں ہمت نہ ہوگی۔ کل 19، کیا حقیقت ہے ان 19 کی؟ کفار کا مجمع لگا تھا، یہی بات موضوع بحث بنی ہوئی تھی، ہر شخص چٹخارے لے لے کر نکتہ آفرینیاں کر رہا تھا۔ ابو جہل کہنے لگا، دوستو تم نے سن لیا، اس نبی کے خدا کی فوج صرف 19 سپاہیوں پر مشتمل ہے، کیا ہم 10 مل کر بھی ایک ایک کو پکڑ کر اس کا کچومر نہ نکال دیں گے؟ ابو الاشد بن اسید جو اپنے قبیلے کا زور آور پہلوان تھا وہ بھی وہاں موجود تھا، کہنے لگا، ابو جہل جی مہاراج، ان میں سے 17 کو تو میں اکیلا کافی ہوں، باقی رہے 2 تو آپ سب مل کر ان 2 کو سنبھال لیں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اے بے وقوفو، یہ تمہاری مانند بشر نہیں، یہ گوشت پوست کے آدمی نہیں کہ 10 یا 16 مل کر ان کو پچھاڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جن کی قوت و طاقت کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر تمہیں کچھ غلط فہمی ہو تو عاد و سمود اور سدوم و عمورہ سے پوچھو، وہ تمہیں ان کی قوت کے بارے میں بتائیں گے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 31۔ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر۔ ترجمہ، اور ہم نے نہیں مقرر کیے آگ کے دروغے مگر فرشتے، اور نہیں بنایا ہم نے ان کی تعداد کو مگر آزمائش ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، تاکہ یقین کر لیں اہل کتاب اور بڑھ جائے اہل ایمان کا ایمان، اور نہ شک میں مبتلا ہوں اہل کتاب اور مومن، اور تاکہ کہنے لگیں جن کے دلوں میں روگ ہے اور کفار، کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے اس بیان سے؟ یوں ہی اللہ تعالیٰ ایک ہی بات سے گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا آپ کے رب کے لشکروں کو بغیر اس کے، اور نہیں ہے یہ بیان مگر نصیحت لوگوں کے لیے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 31 کی تفسیر۔ جہنم کے داروغوں کی یہ تعداد بیان کرنے میں کیا حکمت ہے؟ بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سن کر کفار نے ادھم مچا دیا اور اس کے رسول کو ہدف تنقید و استہزاء بنایا، اس لیے اس کی حکمت بتائی جا رہی ہے کہ جن کے دلوں میں کفر بھرا ہوا ہے اور وہ کسی مصلحت کے باعث ظاہر نہیں کر رہے تو وہ کفر بھی کھل کر سامنے آ جائے، نیز یہ کہ اہل کتاب کو بھی یقین آ جائے کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے اور وہ اپنے رب کا فرمان ہی سنا رہا ہے، اور مسلمان تو پہلے ہی نور ایمان سے مشرف ہیں، وہ تو بے حیل و حجت شرح صدر کے ساتھ اس عدد کو تسلیم کر لیں گے۔ اس طرح ان کے ایمان اور قوت ایمان دونوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے ایمان میں اضافے کی بات تو واضح ہے، لیکن اہل کتاب کو اس سے کیسے یقین آ گیا؟ اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ اہل کتاب کی کتب میں بھی ان کی یہی تعداد مذکور ہے۔ اس بارے میں یہ شبہ کیا جاتا ہے کہ کتب اہل کتاب کی ورق گردانی کے باوجود یہ کہیں نہیں ملا کہ ان کے نزدیک بھی دوزخ کے داروغوں کی تعداد 19 ہے۔ اس بارے میں عرض ہے کہ اہل کتاب کی کتب میں تحریف و تبدل کا سلسلہ مدتوں جاری رہا، ہو سکتا ہے یہ عدد کسی تحریف کی زد میں آ گیا ہو اور آپ کو نہ ملا ہو۔
دوسرا شبہ یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ اگر 19 کا عدد ان کی کتب میں بھی مل جائے تو اس سے بھی ان کے یقین میں اضافے کی کوئی صورت نہیں، وہ تو الٹا یہ کہہ دیں گے کہ آپ نے ہماری کتابوں سے نقل کیا ہے۔ اس کے لیے گزارش ہے کہ تمام اہل کتاب تو ہٹ دھرم اور متعصب نہیں، ان میں کئی حق پسند بھی تو ہوں گے۔ وہ تو یہ جانتے ہیں کہ اس نبی کریم نے عبرانی کتب کا مطالعہ تو کجا، اپنی مادری زبان میں بھی ابجد شناسی تک نہیں سیکھی، چہ جائے کہ وہ عبرانی کتب سے اخذ کر کے قرآن مرتب کرتے رہے ہوں۔ باقی رہے متعصب، تو ایسے لوگوں کے حصے میں ہدایت لکھی ہی نہیں، ان کا کیا ذکر۔ بعض علماء نے ان کے یقین میں اضافے کی یہ توجیح کی ہے کہ ان کے صحائف میں بھی ایسی چیزیں بکثرت موجود ہیں جن کا تعلق عالم آخرت سے ہے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ان کی کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی۔ وہ لوگ بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ عدد بھی عالم آخرت کے حقائق میں سے ایک حقیقت ہے۔ اگر اس کی صحیح سمجھ نہ آ سکے کہ اتنے وسیع جہنم اور اتنی بے شمار مخلوق کی حفاظت کے لیے 19 فرشتے کیسے کافی ہو سکتے ہیں، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں جو صرف قرآن میں ہو اور ان کی کتابیں اس سے خالی ہوں۔ ایک تیسری توجیح بھی کی گئی ہے کہ اہل کتاب نے دیکھا یہ تعداد سن کر کفار نے وہ ادھم مچایا کہ الامان والحفیظ، لیکن حضور نے ان کی اس مخالفت اور استہزاء کو کوئی اہمیت نہ دی۔ اسی وثوق سے قرآن کا پیغام پہنچایا تو انہیں یقین آ گیا کہ مخالفت کے طوفانوں میں حق بات کہنا اور کہتے رہنا صرف پیغمبرانہ شیوا ہے، عام آدمی کے بس کا روگ نہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ جن کے دلوں میں شک کا روگ ہے اور وہ جن کے دلوں میں کفر سمایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں اس تعداد کو بیان نہ کیا جاتا تو کیا حرج تھا۔ اس کو ذکر کر کے حالات کو اور زیادہ پیچیدہ بنا دیا گیا ہے۔ اس قسم کی باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں ایمان کا نور نصیب نہیں ہوتا۔ اس مرض سے مراد نفاق اصطلاحی نہیں جو مدینہ طیبہ میں نمودار ہوا، بلکہ اس سے مراد شک ہے، اور مکہ میں جہاں ایسے لوگ موجود تھے جو کفر اور کفریات پر دل سے یقین رکھتے تھے، وہاں ایسے لوگوں کی بھی کثیر تعداد موجود تھی جنہوں نے اگرچہ اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، لیکن اسلامی دعوت کے بارے میں وہ تردد میں مبتلا تھے۔ کبھی کہتے ایسا ممکن ہے، کبھی کہتے یہ غلط ہے۔ اس آیت کو محض اس لیے مدنی کہنا کہ اس میں مرض کا لفظ موجود ہے، سراسر تکلف ہے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ ایک ہی بات سے گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جبراً کسی کو گمراہ کر دیتا ہے اور مجبور کر کے کسی کو ہدایت دے دیتا ہے، ورنہ جواب دہی، اعمال نیک و بد کی ذمہ داری، پھر ان پر ثواب و عقاب جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، سب منہدم ہو کر رہ جائیں گے۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل و فہم، غور و فکر کی جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں، اس کے بعد اسے آزادی دی کہ چاہے تو وہ اسے نیکی کے لیے استعمال کرے، چاہے تو گمراہی میں استعمال کرے۔ اگر کوئی شخص ان قوتوں کو ہدایت پذیری کے لیے خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت بخش دیتا ہے۔ ایسا کرنے والے کو جبراً گمراہی کے گھڑے میں پھینک نہیں دیا جاتا، اور اگر وہ دانستہ سمجھ بوجھ کر گمراہی کو اختیار کرتا ہے تو قدرت اسے مجبور نہیں کرتی کہ چودھری صاحب للہ ہدایت قبول فرما لیجئے۔ یہاں پر 29ویں پارے کا 15واں رکوع مکمل ہوا۔